1000 اور 100 بیمار، لیکن یہاں ڈاکٹروں کی تعداد دیکھ کے مریض کم ہے اور ڈاکٹر زیادہ ہیں یہاں پر. تو بہرحال نثار برقی صاحب پیشے کے حساب سے ڈاکٹر، لیکن یہ کہ ساؤتھ افریقہ کی مشہور علمی اور ادبی شخصیت، ہمیں ان پر فخر ہے. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا سا مختصر رکھیے کیونکہ اب بھوک لگ رہی ہے مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگر نگر اور صحرا صحرا، ماضی کے انمول دریچے جھانکنے والا، ان پہ لکھی ان پر بیتی ریت کہانی پڑھنے والا، من میں اکثر کہتا ہوگا پانی ہے یہ ساری دنیا. عزت مآب جناب ہائی کمشنر آفتاب حسن صاحب، ہردل عزیز ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ، ڈاکٹر خالد مرزا صاحب، محمد علی انجم صاحب اور بابو رشید صاحب اور معزز صاحبان محفل، السلام علیکم. آج کی یہ محفل ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ صاحب کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے اور آپ تمام قابل منزلت احباب کی موجودگی اس امر کی گواہی دیتی ہے کہ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کی ادبی خدمات ہماری اس چھوٹی سی اردو زبان بولنے والی کمیونٹی کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. ڈاکٹر کاشف کی ادبی خدمات ہماری اس چھوٹی سی کمیونٹی کے لیے آج اتنا بڑا گلدستہ بن کے سامنے آئی ہے. کسی بھی مصنف کی تخلیق کردہ تصانیف پر رائے زنی کرنا نہایت مشکل امر ہے، اور خاص طور پر اس شخص کے لیے جس کے ساتھ آپ کا پچھلے 40 سال سے یارانہ ہو، ملنا جلنا ہو. ڈاکٹر کاشف کی قداور شخصیت اپنے اندر بہت سے پہلو رکھتی ہے. ان کو آشکار کرنا ایک نشست میں ممکن نہیں ہے اور نہ ہی وقت اس کی اجازت دیتا ہے. پابندی وقت کے تحت اس شخصیت کا ایک جگمگاتا ہوا انداز سیاحت اور اردو ادب کے حوالے سے ایک عالمگیر شہرت کا حامل ہے. اس پر خیال آرائی پیش کرتا ہوں. میری رائے کے مطابق شوق سیاحت کا جنم بھی غالباً اسرار خودی کی جستجو سے ہوتا ہے، اور یہ جستجو ایسا امر ذاتی ہے جو تحقیقاتی ذہن کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اپنے الجھے ہوئے ذہنی تانے بانے کو از خود سلجھائے اور دور حاضر کے مطابق بہت سے ان کہے اور ان سنے رازوں کو آشکار کرے، اور وجود میں قید بے چین روح کی تسکین کے لیے از خود منطقی انجام تک پہنچے. ذات کی تکمیل کے اس عمل میں ادوار خلیج کے نیم با دریچوں سے چھلکتی ہوئی یادوں اور مشاہدوں کی بازگشت کرتاس ابیض پر ایک روشن چراغ کی طرح آئندہ نسلوں کے لیے روشن کر دیں. اپنے فکری اور روحانی سفر کو بموئے قلم ایسے تخلیق کرے کہ شعور انسانی کے ارتقائی منزلت میں گونا گو اضافہ ہو. سیاحت ایک ایسی وادی ہے جہاں پہ باب سیاحت میں قدم رکھتے ہی ایک مشق کہن اور مشق سخن کی کٹھن منزلوں سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلے شعور کی پختگی، علمی صلاحیت
قوت مشاہدہ، محسوسات کی یکجائی، الفاظ کا چناؤ، واقعات کا تسلسل، مستند حوالے اور ان کی ترتیب ایک خاص زاویے سے پیش کیے جائیں کہ کسی بھی قاری کو نہ تو اس کی دلچسپی ٹوٹے اور نہ ہی اس میں پوشیدہ پیغام سمجھنے میں دقت ہو۔ مزید برآں تحریری انداز، علمی فکر، محسوسات کی ترجمانی اور نئے رنگ خیال کی چاشنی اتنی جاذب ہو کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو از خود اس مقام پر حاضر و ناظر محسوس کرے۔ اور میرے لیے یہ کافی ہے، یہ تمام خوبیاں ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کی تصانیف اور ویلاگ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کی مختلف تصانیف ابراہمک فٹ اسٹیپ، دور بہت دور اور دیوار گریہ کے آس پاس، دیوار گریہ کے آس پاس کی رونمائی 2017 میں جوہانسبرگ میں ہوئی تھی اور مجھے اس کا شرف حاصل ہے کہ اس کی میزبانی میرے ذمہ تھی۔ اس وقت بھی میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ کتاب ایک علمی، تاریخی، جغرافیائی، معاشرتی دستاویز ہے اور بہت سے مکتبہ فکر کے لیے مفید ہوگی۔ اور آج مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس کتاب کا ترجمہ پشتو، سندھی، ترکی اور عربی میں ابھی زیر طباعت ہے اور بہت جلد دستیاب ہوگا۔ کسی بھی تخلیقی شہپاری کی خصوصیت از خود ایک مسلمہ ثبوت ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے والا ایک خاص انداز سے نتائج اخذ کرتا ہے اور اس میں لکھے ہوئے پیغام کو سمجھتا ہے اور گزشتہ سے پیوستہ نرنگ خیال کے ارتقائی عمل کو اپنے لیے حتمی شکل میں مرتب کرتا ہے۔ اگر مبالغہ آرائی نہ سمجھیں تو اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اسے انسپریشن بھی کہتے ہیں۔ اس کی تاثیر محسوس کرتا ہے اور اپنے فکری عمل کی الجھنوں سے بازیاب کرتا ہے، اپنی الجھنوں کو بازیاب کرتا ہے۔ اس کی تاثیر محسوس ہوتی ہے اور اپنے فکری عمل کی الجھنیں اس سے یا وہ حل کرتا ہے یا ان سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ جیسے پہلی بار جب اس کتاب پر سخن آرائی کی تھی تو حضرت ابراہیم کے مزار کی کاشف مصطفیٰ نے جو نقشہ کشی کی تھی اس کے اوپر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ مدفن خاک ہوا آگ پہ چلنے والا، مدفن خاک ہوا آگ پہ چلنے والا، گریہ زاری پس دیوار ابھی جاری ہے۔ کسی بھی تخلیقی پارے کے پڑھنے کو اور اس سے فیض یاب ہونے سے ایک فکری تحریک، ایک نئی تحریک، ایک نئی روشنی ملتی ہے۔ اس کتاب بینی کا اثر بار بار میرے اشعار میں آتا ہے اور بہت حد تک ایک فکری تحریک سے مزین میں اشعار لکھتا ہوں اور کئی دفعہ کتاب کے اوراق سے نئے زاویے اور سوچ اور رنگ عکس کر کے اپنے اردو شائقین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں اس کتاب کی بدگردانی کرتے ہوئے جب ہیبرون کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا تو یہ چند اشعار تھے جو میں نے لکھے ہیں، وہ آپ کی پیش خدمت ہیں۔ فکر فردہ، علم و دانش، قصہ اہل دیار، فکر فردہ، علم و دانش، قصہ اہل دیار،
اے سرائے غم تیری ہر داستاں پہ جانثار. موت کی آغوش میں بھی ہے، موت کی آغوش میں بھی نعرہ حق کا ورد. موت کی آغوش میں بھی نعرہ حق کا ورد. موج زن ہے خون میں شام غریباں کا شعار. ہاں اگر لب سل گئے ہیں اہل ثروت کے یہاں. ہاں اگر لب سل گئے ہیں اہل ثروت کے یہاں. جذبہ شوق شہادت لب پہ آئے بار بار. جس قدر غیرت حمیت اور ہے خون شعلہ بار. جس قدر غیرت حمیت اور ہے خون شعلہ بار. روز محشر صف اول میں تیرا ہوگا شمار. وادی یروشلم کی ہر صدا ہے غم گسار. وادی یروشلم کی ہر صدا ہے غم گسار. ہر نفس تیری تباہی پر کھڑا ہے اشک بار. یہ ہیبرون کے سفر جب میں دوسری دفعہ پڑھ رہا تھا تو یہ ایک تقریر تھی، یہ اشعار تھے جو میں نے لکھے. دیوار گریہ کے آس پاس ایک ایسی شاندار تصنیف ہے جس میں ارض فلسطین پر پھیلے ہوئے اس طلسم ہوش ربا کی داستان جہاں دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا سرچشمہ ہے، اور یہ سرچشمہ ہر آنے والے کو نہ صرف برتائے حیرت میں ڈالتا ہے بلکہ اس کو تقدیس اور تحریم کے آداب سے بھی سرشار کرتا ہے. علمی اور عقلی اعتبار سے سیاحت کے ہر پہلو پر اگر غور کیا جائے تو تمام اسلوب ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کی تصانیف میں ہی نہیں بلکہ ان کے یوٹیوب چینل اور ویلاگز میں بھی نمایاں نظر آتی ہیں. اور بہت دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیوار گریہ کے آس پاس نہیں بلکہ دیوار گریہ کے پاس پاس ہی ہم موجود ہیں. دیوار گریہ میں کے آس پاس ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ نے ایک دکھ، کرب، خلش، ظلم کی داستان، اشک نازی صہیونیت کا مکروہ چہرہ اور انبوہ غلاظت پیش کیا ہے، جس کے مقابلے میں نہتے فلسطینی جن کی زبان پہ ہر لہجہ الحمدللہ اللہ اکبر رہتا ہے، آنکھوں میں آزادی کی روشنی اور ہمدم شوق شہادت کے ساتھ معاشی اور معاشرتی پابندیاں دیکھ کر جو پیغام شاید ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ چاہتے تھے ان کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. جہاں پہ ہم نے لگانے تھے شجر زیتونی، جہاں پہ ہم نے لگانے تھے شجر زیتونی، اسی زمین پہ ہے غرقت کا سایہ دار شجر. جہاں پہ ہم نے لگانے تھے شجر زیتونی، اسی زمین پہ ہے غرقت کا سایہ دار شجر. کبھی تو پوچھا ہے جانا سے آ کے سن لینا، ہے لمحہ اور بھی نازک بجا رہا ہے گجر. لکھنے اور کہنے کو بہت کچھ ہے مگر اپنی بات کا اختتام اس دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چمکتے دمکتے ستارے کو ہمارے درمیان اور اردو ادب کے شائقین میں اسی طرح صحت اور ہمت سے تابنا کرتے ہیں اور مزید علمی اور ادبی خزائن اس کے زور قلم سے مرتب کروائے. آمین یا رب العالمین. آخر میں اگر کسی جگہ کوئی چیز میں نے کور نہیں کی تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ وقت کی پابندی کا خیال تھا. آخر میں پھر بدی شعر ڈاکٹر کاشف کے نام. ہاں اگر موئے قلم تیری قسم کچھ رہ گیا، ہاں اگر موئے قلم تیری قسم کچھ رہ گیا،
حافظے کا امتحان تھا رسم دنیا چھوڑ کر. بہت 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 شکریہ برکی صاحب، ماشاء اللہ. اب بالکل میں جلدی سے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ کے